بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت اللہ عالمین پر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں مختصر طور پر اپنا تعارف کراؤں گا۔ میرا نام ارشد جاوید ہے اور میں نے ماہر نفسیات ہوں اور میں نے نفسیات کی تعلیم امریکہ سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ میں مختصر نفسیاتی علاج کا بانی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں 18 کتابوں کا مصنف ہوں اور اکثر کتابیں بیسٹ سیلر ہیں اور کچھ کتابوں کا دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ حاضرین محترم، پوری دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بڑی شاندار ہو۔ اگرچہ ہر فرد کی شاندار زندگی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، تاہم عام آدمی کے شاندار زندگی کا تصور ملتا جلتا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک شاندار زندگی کی دو بنیادیں ہیں، ایک خوشحالی ہے اور دوسرا اچھی صحت ہے۔ لیکن دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے خوشحالی بھی دی ہے، ان کی صحت بہت شاندار ہے، لیکن وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں اور ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ حاضرین محترم، بے سکونی کی عموماً 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ حاضر کے مسائل اور مشکلات، دوسرا مستقبل کے خدشات اور تیسرا ماضی کی تلخ یادیں یا واقعات۔ دنیا میں تقریباً ہر فرد کو کبھی نہ کبھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جنہیں ہم حل نہیں کر سکتے اور ان کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پریشانی کی مدد سے یا پریشان ہونے سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حاضرین محترم، میں آپ کو 2 اہم طریقے بتاؤں گا جن کی مدد سے مسائل کے باوجود آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالی پرسکون ہوگی۔ میں نے 2 طریقوں کو بتایا ہے اور ایک طریقہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، ہماری اندرونی کیفیات میں جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں یا اسے ہم کہتے ہیں ہماری جو سبجیکٹو ایکسپیرئنس ہیں، دوسرے الفاظ میں پھر دہراؤں گا کہ ہم اندرونی طور پر جو محسوس کرتے ہیں اس کی ہمارے دماغ میں تصویر بنتی ہے اور اس تصویر کے ساتھ ہمارے اچھے یا برے فیلنگز ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس تصویر کو بدل دیں تو ہمارے فیلنگز بھی ساتھ ہی بدل جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑی دلچسپ کیس پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ حاملہ تھی اور ان کا بچہ ہونے والا تھا اور اس کو شدید خوف تھا کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو میں نے اسے ریلیکس کروایا۔ ریلیکس کرنے کے بعد میں نے کہا بیٹے اپنی آنکھیں بند کریں۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے مسئلے اپنے خوف کے بارے میں سوچیں۔ اس نے سوچا۔ میں نے پوچھا کہ تصویر بن گئی؟ کہتا ہاں بن گئی۔ پھر میں نے پوچھا بیٹے تصویر آپ کی کہاں بن رہی ہے؟ اس نے کہا سامنے بن رہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے یا رنگین ہے؟ اس نے کہا یہ کلرڈ ہے۔ پھر پوچھا یہ کلیئر ہے ان کلیئر ہے؟ وہ کہتی جو ہے یہ بالکل کلیئر ہے۔ پھر اگلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ڈم ہے یا برائٹ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو بالکل برائٹ ہے۔ پھر یہ پوچھا کہ یہ سائز اس کا بڑا ہے چھوٹا ہے؟ کہتی سائز اس کا بہت بڑا نہیں ہے۔ اور پھر پوچھا کہ فاصلہ یہ آپ کے قریب بن رہا ہے یا دور بن رہا ہے؟ اس نے کہا بالکل قریب ہے۔ اب میں نے کیا کیا، اس تصویر کو بدلا۔ میں نے اس تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیا، اس کو
ان کلیئر کر دیا، اس کو ڈم کر دیا، اور اس کے سائز کو پھر ہم نے اور چھوٹا کر دیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اس تصویر کے سائز کو بالکل چھوٹا کریں، نقطہ بنائیں اور اپنی کمر کے پیچھے دور دور جا کے اسے غائب کر دیں۔ اس نے کہا کہ ہاں اب میں نے کر دیا ہے، اور اس مشق کو میں نے 5 بار دہرایا۔ پھر میں نے اسے پوچھا، پھر میں نے کہا کہ بیٹے آنکھیں کھول دیں، دائیں بائیں دیکھیں۔ تو پھر میں نے دوبارہ کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اب سوچیں اپنے خوف کے بارے میں۔ کہتی کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی ہم نے صرف تصویر کو بدلا، اس کا خوف ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہ طریقہ جو ہے یہ بہت مؤثر ہے۔ اب میں اس کے طریقہ کار بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے مسئلے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اس مسئلے کی ہمارے دماغ میں تصویر بنتی ہے، اور یہ تصویر ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے، اور پھر ہم اس تصویر کو بدل دیتے ہیں، تو پھر جو برے احساسات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو مشق ہے ہم 5 سے 10 بار دہراتے ہیں، اور اس کے بعد جو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے مشق کراتا ہوں، آپ تیار رہیے گا۔ اب آپ سب لوگ اپنی جو اس میں حصہ لینا چاہے اپنی آنکھیں بند کر لیجیے گا، اور اپنے جسم کو آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑنا ہے، اور آپ اپنے مسئلے کے بارے میں سوچیں، اس کی تصویر بن جائے گی۔ ویسے تو عموماً یہ تصویر بالکل سامنے ہوتی ہے، جب منفی ہو خاص طور پر تو یہ رنگین ہوتی ہے، یہ ویری کلیئر ہوتی ہے، یہ برائٹ ہوتی ہے، سائز بڑا ہوتا ہے اور یہ قریب ہوتی ہے، لیکن ہر فرد کی اس طرح نہیں ہوگی آپ کو۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ اگر وہ تصویر رنگین ہے تو آپ اسے بلیک اینڈ وائٹ کر دیجئے گا، اور اگر وہ پہلے ہی بلیک اینڈ وائٹ ہے تو اس کو اور زیادہ بلیک اینڈ وائٹ کر دیں آپ۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ دیکھیں وہ کلیئر ہے ان کلیئر ہے۔ وہ بالکل کلیئر ہے تو اس کو آپ بالکل ان کلیئر کر دیں، اور اگر آپ کی پہلے سے ہی ان کلیئر ہے تو اس کو تھوڑا سا اور ان کلیئر کر دیں آپ۔ اب دیکھیں وہ تصویر ڈم ہے یا برائٹ ہے؟ وہ عموماً برائٹ ہوگی، تو برائٹ ہے تو اس کو بالکل آپ ڈم کر دیں، مدھم کر دیں، اور اب آپ اس تصویر کو بالکل چھوٹا کر لیں، چھوٹا سا نقطہ بنائیں، اور اپنی کمر کے پیچھے اس کو کمر کے پیچھے دور لے جائیں حتیٰ کہ وہ غائب ہو جائے۔ اب اس تصویر کو اس مشق کو میں ریپیٹ کروں گا۔ آپ پھر آنکھیں نہیں کھولنی، اپنے آنکھیں بند ہیں، پھر دوبارہ اسی اپنے پرابلم کے بارے میں سوچیں، پھر وہی تصویر بنے گی۔ اس تصویر کے رنگوں کو آپ بالکل بلیک کر دیں۔ آپ تصویر یہ کلیئر ہے، اس کو ان کلیئر کر دیں۔ یہ اگر برائٹ ہے تو بالکل آپ اسے ڈم کر دیجئے گا، مدھم کر دیجئے گا، اور پھر اس کو چھوٹا سا نقطہ بنائیں، اور اس نقطے کو اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں۔ ایک بار پھر میں اس کو ریپیٹ کروں گا، پھر دماغ خالی کریں آپ، دوبارہ آپ اپنے اسی پرابلم کے بارے میں سوچیں، پھر اس کی تصویر بنے گی، پھر تصویر کو آپ بلیک اینڈ وائٹ کر دیں، اس کو بالکل ان کلیئر کر دیں،
उसको मध्यम कर दें। आप उसे छोटा सा नुक्ता बनाएं और फिर उसे अपनी कमर के पीछे दूर ले जाके गायब कर दें। फिर अपना दिमाग खाली करें आप। फिर दोबारा सोचें अपने प्रॉब्लम के हवाले से, फिर उसकी तस्वीर बनेगी। अब उस तस्वीर को आप ब्लैक एंड वाइट कर दें, अनक्लियर कर दें, बिल्कुल मध्यम कर दें, छोटा सा नुक्ता बनाएं और अपनी कमर के पीछे उसको दूर ले जाके गायब कर दें। थोड़ी देर वहीं देखें। अब फिर अपनी आंखें बंद ही रखें, फिर उसी मसले के बारे में सोचें। फिर दोबारा उसकी तस्वीर बन जाएगी। फिर आप उस तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करें, उसको अनक्लियर करें, बिल्कुल गैर वाज़ेह कर लें। फिर उसको बहुत मध्यम कर लें, छोटा सा नुक्ता बनाएं और फिर इसे आप अपनी कमर के पीछे दूर ले जाके गायब कर दें। चलें, अब आप अपना दिमाग खाली करें, आंखें खोलें, दाएं और बाएं देखें। एक लंबा सांस लें। अब आप दोबारा आंखें बंद करें और फिर उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचें। और अब आप महसूस करेंगे कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप रिलैक्स हैं। तो हम अगर आप में से किसी को ये अब भी डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको मश्क को 5 बार और रिपीट कर लीजिएगा और 5 दफ़ा टोटल 10 दफ़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आंखें बंद करके वो चेक करेंगे कि क्या अब वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और आपको बड़ी हैरानगी होगी कि अब वो बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मसला तो हल नहीं हुआ, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये मश्क जो है ये कमाल किस्म की मश्क है। इसको आप ज़िंदगी में तकरीबन हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इसको हम खौफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं, परेशानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बुरी आदत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोहब्बत के ख़ात्मे या उसके इजाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी जज्बा को इसकी मदद से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बात बार ये होता है कि एक साहब कहता है कि मेरी लव मैरिज है, शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अब मुझे अपनी बीवी में कशिश महसूस नहीं होती, और ये फितरी है। हम उसे यही कहते हैं कि आंखें बंद करके उनके बारे में सोचें। जब वो सोचेंगे तो उनकी तस्वीर बहुत अच्छी नहीं होगी, वो ब्लैक होगी, अनक्लियर होगी, डिम होगी, और वो छोटी होगी और दूर होगी। हम उसको बदल देंगे, हम उस तस्वीर को रंगीन कर देंगे, हम उसे बहुत क्लियर कर देंगे, उसके साइज़ को डबल कर देंगे, उसको ज़्यादा रोशन कर देंगे और फिर बिल्कुल साइज़ तस्वीर को करीब ले आएंगे। इस मश्क को जब आप 5 दफ़ा करेंगे आपको हैरत होगी। फिर उसके बाद आंखें खोलें, चेक करें, अब आपकी मोहब्बत अपनी बीवी से पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसको आप ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमने तो ये यहाँ तक नोट किया है कि आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, आंखें बंद करें और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें और उस प्रॉब्लम की तस्वीर बनेगी।
اور جس طرح ہم نے پہلے کیا ہے آپ تصویر کو بدل دیں۔ جب تصویر کو بدل دیں گے ایک دفعہ نہیں، کم از کم 5 دفعہ یا 10 بار، جب آپ تصویر کو بدل دیں گے آپ کے سارے اچھے یا برے فیلنگز آپ کے وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ ایک اور طریقہ جو وہ ہم انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے، اس ہفتے کے دوران آپ خوب اس کی مشق کیجیے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی زندگی کس قدر شاندار ہو جاتی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس مشق کو اپنے قریبی عزیزوں، اپنے فرینڈز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کی زندگیاں بھی بدل جائیں گی اور آپ کو وہ دعائیں دیں گے۔ اور اگر آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اللہ حافظ۔